السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کوئکلی ڈسکشن کرنے لگے ہیں B17 کے اندر موجود ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ مسائل کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں یا میں کس طرح ایکسپیرینس کرتا ہوں۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو باتیں بتاتا ہوں وہ ایک عام بندے کے طور پہ بتاتا ہوں، تاکہ اگر آپ یہاں کے پلاٹ ہولڈر ہیں، گھر بنانے لگے ہیں، گھر بنانے والے ہیں یا اب گھر بنا کے رہ رہے ہیں، تو آپ کو کیسے ان مسائل سے بچنا ہے یا کیسے ان سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اور اگر آپ کا بھی ارادہ ہے پلاٹ خرید کے یہاں پہ گھر بنانے کا، تو ان باتوں کو لازمی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ انسائڈ دی سوسائٹی اگر آپ بات کرتے ہیں تو گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 2 سے لے کے اگر آپ راستہ ناپتے ہیں جی بلاک تک کا، جو کہ B7 سوسائٹی کا آخری بلاک بنتا ہے، تو وہ تقریباً 10 کلومیٹر کے قریب بن جاتا ہے۔ اب اس کو ایگزیکٹ ناپنا پڑے گا کہ یہ آخری کونے سے کتنا بنتا ہے، کیونکہ ابھی بہت ساری جگہوں کا پوزیشن موجود نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ 10 کلومیٹر کا بھی راستہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک قسم کا فاصلہ طے کر کے مین GT روڈ سے آخر تک پہنچنا ہوگا۔ تو ہم اگر بات کرتے ہیں B17 میں، اگر آپ رہائشی ہیں یہاں کے اور آپ کو اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو B17 کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ سے آپ صرف GT روڈ والے گیٹ کی طرف ہی اتر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹرانسپورٹ اندر نہیں آتی۔ یہاں سوسائٹی کا کسی قسم کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اپنے کسی وسائل پہ۔ کوئی آپ کو بائک رکھنی پڑے گی، اگر آپ بجٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو گاڑی رکھنی پڑے گی، اور اگر آپ نے گاڑی ارینج کر لیا تو تب بھی آپ کے لیے کوئی سہولت اس میں نہیں نظر آئے گی۔ اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دیتا ہوں کہ سپوز اگر اب آپ نے گھر بنا لیا ماشاءاللہ سے، آپ کے پاس ایک گاڑی بھی ہے، آپ نے اس کو ارینج کر لیا، رہ رہی ہیں، تو کیا ایک گاڑی کافی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے۔ جب میرے پاس کبھی گاڑی اگر ایک رہ جاتی ہے تو میرے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں، یا اگر ایک گاڑی کے ساتھ میں نے کیا ایکسپیرینس اپنا کیا یا مجھے کیسا تجربہ رہا، یہ ہوا کہ جناب میں آفس لے کے گاڑی چلا گیا اور پیچھے گھر والے بیٹھے رہے جی۔ مارکیٹس دور ہیں تو پیدل جانا مشکل ہے، اور اگر کوئی کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے الگ مسئلے مسائل ہیں، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا بغیر اپنی گاڑی کے ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اور ایمبولینس صرف ایک ہی ایمبولینس ہے، وہ بھی ایک خاص ایمرجنسی کے لیے رکھی ہے، عام ٹرانسپورٹ کے لیے وہ ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میڈیکل ایمرجنسی ہے تب بھی آپ کے لیے کافی ایک چیلنجنگ چیز ہوگی کہ ایک گاڑی کے ساتھ آپ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سمجھیں ایک گاڑی ہے، آپ آفس چلیں گے، صبح جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، تو بیچ میں پورا دن ہے، اگر آپ کے کوئی سپوز گیسٹ آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سامان لانے کے لیے آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ کوئی گاڑی ہو۔ بہت سی گلیاں ایسی ہیں جدھر صرف اس گلی میں آپ کا ایک ہی گھر ہوگا، اور آس پاس کوئی محلے میں بھی آپ کا کوئی محلہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہوگا، اسٹریٹ میں کوئی نیبر نہیں ہوں گے۔ تو جناب یہ مسئلے مسائل میں آپ کو ریئل ٹائم اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آ کے رہنے کو پلان کر رہے ہیں تو اس کی میٹیگیشن، اس کا سلوشن بھی ہونا چاہیے۔ آسان چیز جو سجیسٹ میں کروں گا، کیونکہ یہاں ٹریفک بہت زیادہ نہیں ہے B17 کے اندر، سڑکیں کافی کشادہ اور کافی بہتر ہیں، تو اگر آپ بڑے خرچے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عدد موٹر سائیکل ضرور رکھنی چاہیے یہاں پہ، تاکہ آپ چھوٹے موٹے کام ہوگے جس میں پانی بھرنا اور دوسرے جو بھی آپ کے روزمرہ کے امور ہوتے ہیں وہ آپ سر انجام دے سکیں۔ زبردست چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے پاس ہی کچھ دن گاڑی ایک ہی تھی گھر پہ، دوسری گاڑی نہیں تھی، تو میں اگر آفس جاتا تھا تو شام کو جب میں آتا تھا اس ٹائم تک فلٹر جو تھا جہاں پانی بھرنا ہوتا تھا اس کا ٹائم گزر چکا ہوتا تھا، اور صبح کے ٹائم جی اس کا کھلنے کا فلٹر کا ٹائم 8 بجے 8:30 بجے ہوتا تھا، جو کہ آپ نے آفس کے لیے جانا ہوتا ہے، شام کو جی 7 بجے بند ہو جاتا تھا، تو آپ کو پہنچتے پہنچتے ساتھ سے جب زیادہ ہو جاتے تھے تو آپ کے لیے بڑی پریشان کو صورتحال تھی۔ تو جناب یہ ریکارڈنگ، یہ جو وائس میں آپ کو ریکارڈ کر کے بتا رہا ہوں، اس کا بتانے کا صرف مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ B17 کا صرف B17 کو ہی نہ سمجھیں، آپ باقی سوسائٹیز میں بھی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں بڑی بڑی جتنی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، اور ٹرانسپورٹ کا اس طرح بندوبست ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ ایک نارمل جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ آپ کے لیے کافی چیلنجنگ ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، اگرچہ یہاں پہ گھر بنانے کا فیصلہ برا نہیں ہے، مگر یہ چیلنجنگ چیزیں ہیں جس کو ایک رہتے ہوئے میں نے محسوس کی ہیں، تو آپ نے ضرور جناب اس کو کنسیڈر کرنا ہے۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔